ٹرمپ نے کہا کہ سابق برطانوی وزیر اعظم ٹونی بلیئر بھی اس منصوبے میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ دیگر نام آئندہ دنوں میں جاری کیے جائیں گے۔ یہ اہم پریس کانفرنس آج کی گئی ہے، جبکہ غزہ سے اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی، ایسا کہنا ہے امریکی صدر کا۔ فریقین اسرائیلی فوج کے انخلا کی ٹائم لائن پر اتفاق کریں گے۔ ملاقات میں نتن یاہو نے فلسطینی ریاست کے قیام کی مخالفت کی ہے۔ 32 افراد کی لاشیں اور 22 زندہ افراد کی واپسی چاہتے ہیں۔ حماس نے امن معاہدہ قبول نہ کیا تو نتن یاہو کی مرضی، وہ جو چاہے کرے۔ غزہ اتھارٹی کا صدر میں خود ہوں گا، ٹونی بلیئر رکن ہوں گے۔ امریکی صدر نے ایسا کہا، میری سربراہی میں امن کونسل غزہ کی عبوری انتظامیہ کی تشکیل کی ذمہ دار ہوگی۔ غزہ میں عبوری انتظامیہ سے مل کر کام کریں گے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر امن منصوبے کا حصہ ہوں گے، امریکی صدر نے یہ کہا، جبکہ یہ منصوبہ جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا۔ حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے، ایسا کہنا تھا امریکی صدر کا۔ مزید کہا کہ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ اہم پریس کانفرنس انہوں نے کی، ان کا کہنا تھا غزہ سے اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی۔ مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے تاریخی دن ہے آج۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا انہوں نے ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے میرے امن منصوبے کی حمایت کی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے میرا امن معاہدہ تسلیم کر لیا ہے، جبکہ مزید کہا کہ حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ وہ بھی اس امن معاہدے کا حصہ ہوں گے، یہ منصوبہ جنگ کے خاتمے کا حصہ ہوگا۔ مزید کہا کہ معاہدہ مسترد کیا تو حماس کے خاتمے کے لیے میرا بھرپور ساتھ اسرائیل کو حاصل ہوگا۔ یہ اہم پریس کانفرنس آج کی گئی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے ملاقات کی، اور اس ملاقات کے بعد یہ اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ آج تاریخی دن ہے، امن معاہدہ تسلیم کرنے پر نتن یاہو کا شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے امن معاہدے سے اتفاق کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے میرے 20 نکاتی امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ نتن یاہو کے ساتھ ابراہیمی معاہدے کو وسعت دینے سے متعلق معاہدہ ہوا۔ غزہ جنگ کا خاتمہ مشرق وسطیٰ کے امن کے ویژن کا ایک چھوٹا حصہ ہے۔ ایران سے متعلق بھی نتن یاہو کے ساتھ معاہدہ کیا گیا ہے۔ امن منصوبے کے لیے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی مکمل حمایت حاصل ہے۔ غزہ امن معاہدے کے بالکل قریب پہنچ چکے ہیں۔ سنا ہے حماس بھی مسئلہ ختم کرنا چاہتا ہے۔ حماس کی منظوری پر تمام یرغمالیوں کی رہائی ہوگی۔ حماس اسرائیلی قیدیوں کو رہا کر کے جنگ کا خاتمہ کرے۔ برطانیہ کے سابق وزیر اعظم ٹونی بلیئر امن منصوبے کا حصہ ہوں گے، یہ منصوبہ جنگ کے خاتمے کا ذریعہ ہوگا۔ حماس سے عرب اور مسلم ممالک بات کریں گے۔ فلسطینیوں کو اپنے مستقبل کی ذمہ داری لینا ہوگی۔ غزہ سے اسرائیلی فوج مرحلہ وار انخلا کرے گی۔ منصوبے میں ایک بین الاقوامی ادارہ بورڈ آف پیس قائم کرنے کی تجویز ہے۔ بورڈ آف جنگ کے بعد غزہ کی عارضی حکمرانی سنبھالے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ میں غزہ کی بین الاقوامی بورڈ آف پیس کی سربراہی کروں گا۔ اقوام متحدہ کے 80ویں سربراہ اجلاس کے موقع پر ڈونلڈ ٹرمپ نے جو خطاب کیا تھا، اس میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک ایسا منصوبہ لے کر آ رہا ہوں جس پر تمام فریقین متفق ہوں گے اور اس سے مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہو سکے گا۔ اس کے بعد دیگر سربراہان مملکت نے جب خطاب کیا تھا تو اس کے بعد تمام نے اسرائیل کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا، لیکن اب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ میری مختلف سربراہان مملکت سے بات ہوئی ہے جنہوں نے اس معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔